ناظرین گرامی قدر، وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلیتھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ۔ ناظرین محترم، بدقسمتی کے ساتھ اس وقت مہنگائی کی دگرگوں صورتحال نے غریب، مفلس، خستہ حال طبقے کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس وقت جو کیفیات ہیں یقیناً وہ بیان سے باہر ہیں۔ اور جب ہم آپ سے اس وقت مخاطب ہیں سال 2026 کی خصوصی اجتماعی قربانی اپیل کے حوالے سے، تو ہم یہ بات بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیم اس بات کو آبزرو کر رہی ہے کہ جو ڈونیشنز کا جو سلسلہ ہے، خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی حضرات ہیں، یو ایس اے اور یو کے میں دیکھنے والے ہمارے بہن بھائی، یقین جانیں کہ ہر نہج پر ہر طبقہ ہمیں کہیں نہ کہیں آزمائش کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ اور جب بات مدد و معاونت کی ہوتی ہے تو اس میں بھی جس طرح سے ہمارے جو مخیر احباب ہیں، جو ڈونرز حضرات ہیں، جو پیش رہا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اس وقت یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ کہیں نہ کہیں آزمائش کا شکار ہے۔ اس وقت ہمیں شدید طور پر یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہمارے پیش نظر افرادی قوت کو مستفید کرنے کا جو ایک مرحلہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں تعطل کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ڈونیشنز جس طرح سے آپ کے آتے ہیں، فوراً اسی طریقے کے ساتھ اسے یوں کہہ لیجئے کہ ہم جانوروں کی پرچیزنگ میں اور مختلف حوالوں سے جس مد میں آپ ڈونیشن پیش کرتے ہیں، اس مد میں اسے خرچ کیا جاتا ہے، اور فوری طور پر وہ سہولیات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے معاشرے کے اس طبقے کو کہ جو کمزور و ناتواں طبقہ ہے۔ میں خصوصی طور پر درخواست کروں گا کہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے جس طرح احساس اس وقت آپ سے دستبستہ درخواست کر رہا ہے کہ آگے آئیں، پاکستان کے رہنے والے بہن بھائی ہوں یا صومالیہ کے رہنے والے ہوں، بنگلہ دیش کے رہنے والے ہوں یا ہندوستان کے رہنے والے ہوں، سب کے لیے اور مستحقین کے لیے در حقیقت ہم یہ اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ احساس کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہی دستبستہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معتبر ثنا خان رسول، خوش الحان، خوشگلو ثنا خان، اور میں چاہوں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش فرمائیں جناب خرم حبیب صاحب۔ بسم اللہ۔ یامین وارسی صاحب پیش کیا آج اس پروگرام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت کلام لکھا پیش خدمت ہے۔ یا نبی آپ جو آئیں تو قرار جائے، یا نبی آپ جو آئیں تو قرار جائے، دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے، یا نبی آپ جو آئیں تو قرار جائے، ہے یہی یار سرکار دو عالم میری، ہے یہی یار سرکار دو عالم میری، ہے یہی یار سرکار دو عالم میری، ایسی کی نعت لکھوں آپ کو پیارا جائے، ایسی کی نعت لکھوں آپ کو پیارا جائے، یا نبی آپ جو آئیں تو قرار ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی، ہم نہیں چھوڑیں گے دامان
رسول عربی گردش وقت بیانے کو ہزارہ جائے گردش وقت بیانے کو ہزارہ جائے یا نبی آپ جو آئیں تو قرار حاصل ناش کر رہا ہوں کہ حسن سرکار کے آگے لگے ہی کا حسن سرکار کے آگے لگے ہی کا حسن سرکار کے آگے کہ یہ چاند بگر 16 سنگھارا جائے کر کے یہ چاند بگر 16 سنگھارا جائے یا نبی آپ جو آئیں تو قرار اگر سے میں اور کیا چاہیے یامین اگر سے میں اور کیا چاہیے یامین اگر سے میں آپ کے غبار آ جائے آپ کے نقش کفے پاک غبار آ جائے یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے دل کے اجڑے گلشن میں بہار آ جائے یا نبی آپ جو آئیں تو قرار ماشاءاللہ یامین وارثی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام خرم حبیب صاحب نے پیش کیا۔ ناظرین گرامی قدر احساس سلیتھون اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سال 2026 کی خصوصی اجتماعی قربانی اپیل لیے اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت ہم بالخصوص اس طبقے کے لیے آپ سے درخواست گزار ہیں کہ جو نہایت ہی کم آمدنی والا طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، اور ناظرین محترم ہم جب بات کر رہے ہیں اس طبقے کی تو اس کی جو ارننگ ہے منتھلی بیسس پر اگر اس کی بات کی جائے تو 30 to 35,000 40,000 روپیز 50,000 روپیز یہ ارننگ حاصل کرنے والا جو طبقہ ہے یہ اس وقت صریحاً سفید پوش طبقے کے اندر شامل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں مہنگائی کی جو صورتحال ہے جس نے بہت زیادہ افیکٹڈ کیا ہوا ہے اس طبقے کو، تو اب جب اجتماعی قربانی کا یہ مرحلہ ہے تو در حقیقت اس کا جو بنیادی فائدہ جو حاصل ہوگا وہ اسی طبقے کو ہوگا، اور اسی طبقے کی عید کی جو خوشیاں ہیں انہیں حقیقی رنگ دینے کی جو کوشش ہے وہ احساس کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو ہم مخاطب کرتے ہوئے دستبستہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے اس عملی کردار کو پیش کیجئے، ڈونیشنز کو زیادہ سے زیادہ پیش کریں، کیونکہ اب کم وقت ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مقابلہ نہایت سخت ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی افرادی قوت ہے جسے مستفید کرنا ہے، جسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جس تک اس گوشت کو پہنچانا ہے، اور ہمیں ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ڈونیشنز کی جو
تعداد ہے اس کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ آپ ڈونیشن پیش کریں گے، اس وقت جو ایک مشکلات کا دور ہے، پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے، اس وقت وہ سب کچھ بہت کم محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نہ صرف دیہی علاقے اضلاع اور گوٹھوں میں بہت زیادہ تنگ دست لوگ رہا کرتے ہیں، بلکہ شہری آبادیوں میں بھی ایسے بے شمار لوگ آباد ہیں کہ جو اپنی کم آمدنی کی وجہ سے پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، اور بالکل پھر دیہاتوں کا بھی یہی عالم ہے، وہاں بھی رہنے والوں کا بھی یہی حال ہوا کرتا ہے کہ وہ پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، لیکن جب وہاں بقرعید سے بقرعید کا موقع آتا ہے ہر سال، جب احساس کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اور انہیں باعزت طریقے کے ساتھ وہ گوشت سرو کرتی ہے، تو ناظرین محترم ان کے چہروں پر جو مسکراہٹیں آتی ہیں، جو خوشیاں آتی ہیں، اس کا ذریعہ اور وسیلہ جب آپ بن جاتے ہیں تو یقین جانیں دنیا و آخرت میں آپ اپنے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا کر جائیں تو یقیناً یہی دنیا و آخرت کا آپ کا بہترین سرمایہ ثابت ہوگا، اور یہی آپ سے درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کے لیے اپنا اہتمام کیجئے کہ جو واقعتاً زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات سے ہمیں محروم دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا سید اصغر حسین اشرفی المعروف میر صاحب۔ میر صاحب، جس طرح ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اب قوت خرید میں جانوروں کی کمی دکھائی دے رہی ہے، اور اب چند ایام کی دوری پر ہے بقرعید کا موقع، لیکن ہم نے ذاتی طور پر، میں نے بھی یہ بات آبزرو کی کہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوا کہ واقعتاً جس طرح سے جانوروں کی جو آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، جس طریقے کے ساتھ ہمارے گرد و نواح میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو اس میں مجھے کمی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جانور کو اگر لے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی اس کی ایک خدمت ہے جانور کی، اسے رکھنا، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کے چارے کے معاملات ہیں اور وغیرہ، پھر اس کے لیے قصاب ارینج کرنا، ہر چیز ایک کاسٹ رکھتی ہے۔ تو ہمارا جو عام طبقہ ہے وہ اس سے افورڈ کرنے سے بھی یوں محسوس ہو رہا ہے اس وقت، اس مشکل وقت میں، کہ خاص طور پہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کس طرح سے بڑھ چکی ہیں، تو یہ فقط صرف پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ نہیں بڑھتی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہر چیز کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اشیاء خور و نوش سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں یا کنوینس کی حوالے سے چیزیں ہوں، جانوروں کی جو غذائی ضروریات کی چیزیں ہیں، جو ان کا کھانا ہے وہ ہو، واٹ ایور جس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ واقعتاً لوگ بہت زیادہ اس وقت تکلیف کا شکار دیتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس مرحلے کو کہ واقعتاً اب اس بار جو بقرعید آ رہی ہے یہ کتنی مشکلات کے ساتھ اور مشکل وقت میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارے ناظرین خاص طور پر یو کے والے جو ہیں، جو یونائٹڈ کنگڈم والے جو الحمدللہ ہمارے ناظرین جوائن بھی ابھی ہوئے ہیں، ان سے بھی یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں آج سوشل میڈیا پوری دنیا میں موجود ہے، اور لوگ سوشل میڈیا کے توسل سے بھی حالات جو پاکستان کے خاص طور پر ہیں، ہر چیز کے حوالے سے، آپ قربانی کے جانور کے حوالے سے ہو گئی، چیزوں کے حوالے سے، وہ بھی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے حالات، پاکستان کے معاملات، پاکستان کی جو اس وقت جو ابھی ہم صرف بیٹھے ہوئے قربانی، صرف قربانی اور قربانی اور قربانی کے حوالے سے، تو دیکھیں کہ لوگ پاکستان میں ایک تو قوت خرید ابھی نہیں ہے، لوگوں کی قوت خرید کا تعلق، منڈی میں آپ چلے جائیں، آپ مختلف جگہوں پہ جو لوگ جانور لے کے بیٹھے ہوئے، لوگ انتظار میں ہیں کہ لوگ اب آئیں۔ اب دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت خرید دی بھی ہے، اب وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ قوت، یعنی کہ جانور لینے کے بعد اب اس کے چارے کا، جو چارہ آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 200، 250، 300 میں مل جایا کرتا تھا، اس وقت میں ایک دن کا نارمل گائے، نارمل جانور کے چارے جو ہے وہ تقریباً 1000 سے 1500 روپے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کی چیزیں دیکھیں، وہ رسی ہے، پھر اس کے علاوہ وہ مٹی ہے، بہت سارے لوازمات اتنے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو اچھا میر صاحب، ایک ڈونیشن اس وقت ہمیں یہاں پر موصول ہوا ہے، اور جی اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ؟ بلال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یو کے سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، یو کے سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے بھائی۔ 560 پاؤنڈز کا ڈونیشن بلال صاحب نے پیش کیا ہے، آپ نے 8 شیئرز کا اعلان کیا ہے، جی 28 شیئرز کا اعلان آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ 28 شیئرز کا اہتمام آپ نے ہمارے ہندوستان کے رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے کیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہی جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے باعث تقویت ہوا کرتا ہے، اور اسی کی ضرورت ہے، اسی کردار کی ضرورت ہے۔ فہد بھائی کیسے دیکھتے ہیں اس مرحلے کو کہ جس طرح سے
हमारे भाई ने डोनेशन पेश किया है माशाल्लाह, 28 शेयर्स पेश किए हैं हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए, और यही जज्बा क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान के रहने वालों के लिए भी ख़ास तौर पर इसका एहतमाम किया जा सके, क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, देखें कोई भी मुल्क आपके दिल के करीब हो सकता है। पाकिस्तान में जैसे कुर्बानी हो रही है, हिंदुस्तान में हो रही है, सोमालिया में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, और जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। वजह क्या होती है, देने का मकसद क्या होता है, डोनेशन या आपसे अपील करने का या आपको बताने का मकसद ये क्या होता है कि खिदमत इंसानियत की होगी, कि जहाँ भी ये सारी चीज़ों का तमाम होगा, लोगों का कुछ रुझान पाकिस्तान की तरफ होता है क्योंकि यही इसी रूट से जुड़े हुए होते हैं वो लोग, कुछ का किसी और कंट्री में होता है। बस होना क्या चाहिए कि जहाँ भी लोग हैं, जहाँ भी हमारे मुसलमान बहन भाई आबाद हैं, कि जो मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त, जो हकीकी तौर पे हम सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, महंगाई हर जगह है पूरी दुनिया में, जिसके पास बेसिक ज़रूरियत नहीं है वो परेशान है, महंगाई उसके लिए है। अगर आप की कोई भी चीज़ आपकी क़ुव्वत ख़रीद से दूर है तो यकीन मानिए कि आप वो शख्स परेशान है, उस चीज़ से महरूम है। हकीकत में ये उसी के लिए कुर्बानी का इंतज़ाम किया जाता है एहसास की जानिब से, उस तबके के लिए कि जो बुनियादी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, जो चाहते हुए भी, पूरी कोशिश करते हुए भी, अपने तमाम वसाइल बुरोकार लाते हुए भी उन चीज़ों की हासिल करने की सकत नहीं रखता। अब बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते, ग्राउंड लेवल पर जाके जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं या सुनने को मिलती है, मैं ऑन एयर नहीं बता सकता कि लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं। अब हर हफ्ते हम जब मैं, क्योंकि पेट्रोल की मसवात हर हफ्ते ही बढ़ती जा रही हैं, आपको पता है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, लोग रोते हैं सिर्फ अपने घर का हाल बताते हुए। और मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था अदनान भाई, आपको याद हो कि जो पेशेंट गोई हमने सुनी थी ना, जो अब सुनते आ रहे हैं, वो हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। ये हकीकत है जी कि माशी तंगी, लोग बिल्कुल तमीज़ नहीं कर, ग़िज़ाई किल्लत, जो बेसिक ज़रूरियात हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी निशानियां हैं जो पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही हैं कि लोग किस कस्म पुरसी के हालात से गुजर रहे हैं, किस नहज पे पहुँच चुके हैं वो लोग। दर हकीकत हालात उसी की जानिब रवाना है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? मैं कहता हूँ कि जो आजमाइश अगर उन लोगों के ऊपर भी है तो एक हमारे ऊपर भी है, जो हम हालात सुन रहे हैं और जो हालात हम लोगों को बता रहे हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, एक आजमाइश उनके ऊपर भी है दर हकीकत, क्योंकि वो तबका कि जो इस परेशानी में मुब्तला है वो किस मुश्किल से गुजर रहा है, लेकिन एक तबका जो ये सब होते हुए देख रहा है, जो उस इतनी ताकत है उसके पास कि किसी भी तरीके से लोगों की मदद कर सकता है। तो मेरे ख्याल में अल्लाह का करम है उस लोगों के ऊपर, उन अक़वाम के ऊपर या उन फैमिलीज़ के ऊपर जो किसी की मदद का ज़रिया बनती हैं। चाहे आप किसी कॉज के लिए भी दें, राशन के लिए दें, हैंडपम्प के लिए, 26 रेड प्रोजेक्ट में उसके लिए दें। बिलखुसूस इस वक्त मैं कुर्बानी के हवाले से बात करूँगा कि बहुत बड़ी तादाद अभी मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद इस इंतज़ार में है कि कब एहसास की टीम उस इलाके का सर्वे करेगी, कब उसमें टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और वो लोग आ सकेंगे। अभी मेरे साथ एक मुझे अनाउंसमेंट मौसूल हुई है, मैं जानना चाहूँगा कौन है हमारे साथ। हमारी एक बहन है यूएसए से, मिसेस नसीम मोहम्मद, और यूएसए से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने $2000 का डोनेशन दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 8 शेयर इन्होंने पाकिस्तान में दिए, 3, अच्छा मैं डिटेल बताता चलूँ, 8 स्मॉल शेयर पाकिस्तान में दिए इन्होंने और 3 स्मॉल हैंडपम्प दिए इन्होंने माशाल्लाह। इसके अलावा भी कुछ है और 8 राशन पैक का इन्होंने डोनेशन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आप अपने लफ्जों में बताइए। मैं यही कहूँगा कि देखें, अभी जो मेरी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह राशन के हवाले से चीज़ें कही कि अब एक चीज़ और है अल्हम्दुलिल्लाह, एहसास के प्लेटफॉर्म से आप ये देखें कि अगर गोश्त आता है तो उसके पकाने के लिए भी लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल, उसके पकाने के लिए जाहिर सी बात है कि उसके लवाजमात चाहिए होते हैं, जाहिर सी तेल है, चीज़ें हैं, चूल्हा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास गोश्त के साथ आप देखें, बड़ा प्यारा प्लेटफॉर्म है ये कि आपके गोश्त के साथ अब राशन पैक का भी, जैसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहन ने दिया, अब उनको गोश्त भी मिल जाएगा, उस जो लोग हमारे भाई हैं, ग्रोसरी का भी इंतजाम हो जाएगा, और उसके राशन का भी इंतजाम हो रहा है। और उन्होंने भी, हमारी नाज़रीन जो अल्हम्दुलिल्लाह बहन है यूएसए से, उन्होंने भी जाहिर सी बात है कि इसी चीज़ को देखा है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि गोश्त का भी मामला है और उसके बाद उनके राशन पैक का भी, और इसी तरह से अपने जज्बे को और इसी तरह से बढ़ चढ़ कर उन नाज़रीन से जो अभी तक बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सोच रहे हैं और अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द इस चीज़ को, अपने मामलात को अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाएं और इसको लेके चलें, जिससे हम अपना इंतज़ाम करें। देखें, बेशक हम कौन होते हैं खिलाने वाले या आप कौन होते हैं खिलाने वाले, वो रब पूरी साल अपने बंदों को खिला रहा है।
وہ رب میرا پورے سال کھلا رہا ہے، لیکن یہ نیکی، یہ جذبہ، یہ عمل الحمدللہ آپ کہیں بھی کریں گے، کسی طرح سے کہیں بھی آپ کی نیکی ہوگی، لیکن اس پلیٹ فارم سے جب آپ یہ قربانی کا سلسلہ، قربانی کے معاملات، ایک اپنے واجبات کو آپ ادا کریں گے تو آپ کی نیکی کا بھی معاملہ ہوگا، ان غریبوں کے دعائیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی۔ تو یہی ہے کہ اپنے اس چیز کو ابھی آپ دیر نہ کریں اور کوشش کریں جلد سے جلد، کیونکہ جیسے آپ کی ڈونیشن آنے شروع ہوں گے ویسے ہی ان کے انتظامات الحمدللہ احساس جو ہے، ٹیم جو ہے وہ اپنے گراؤنڈ کو، اپنی ریئلٹی چیزیں گراؤنڈ کو بنا کر اس کو آگے بڑھائیں گے۔ بالکل ناظرین گرامی قدر، اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر جو مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ ہیں پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ کس طریقے کے ساتھ ہمارے جو احساس کے نمائندگان، کارکنان ہوتے ہیں، ٹیکنیشنز ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جس طریقے کے ساتھ پانی کی اس دریافت میں یعنی کہ عملاً اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، بورنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے پانی نکل آتا ہے تو پھر وہاں پر ہینڈ پمپ کی تنصیب کی جاتی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس تنصیب کے مرحلے کو سر انجام دینے کے بعد وہاں پر ایک نیم پلیٹ آویزہ کی جاتی ہے۔ ہمارے ڈونر جو حضرات ہیں جو بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا نام اس پلیٹ پر لکھا جاتا ہے، اور جب پانی پینے والا وہاں پر پانی پیتا ہے تو وہ پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرتے ہی ساتھ ہی اگر وہ پڑھنا جانتا ہے تو وہ اس نیم پلیٹ پر موجود اس نام یعنی کہ جو بھی جس شخصیت کا نام ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی برکت عطا فرمائے۔ جہاں وہ احساس کے لیے دعا گو ہے وہیں وہ آپ کے لیے بھی دعا گو ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، اگر آپ پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو 150 پاؤنڈز میں یا $185 میں آپ پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا سکتے ہیں۔ آئی سائٹ کیمپ کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں، 45 پاؤنڈز میں یا $55 میں آپ پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کے علاوہ آئی سائٹ کیمپ کے لیے بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ایسے مریض کی آنکھوں کا علاج و معالجہ کروا سکتے ہیں کہ جو آنکھوں کی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ راشن پیکج اگر آپ تیار کروانا چاہتے ہوں، یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو پورا سال جاری و ساری رہتا ہے، اور احساس کے اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ عملی خدمت کا ایک ایسا مشن ہے کہ جو بہت ہی فعال طریقے کے ساتھ شب و روز جاری و ساری رہتا ہے۔ 55 پاؤنڈز میں یا $65 میں آپ راشن بیگ کی فراہمی بھی کروا سکتے ہیں کسی ایسے خاندان کو کہ جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہوا کرتا ہے، کہ جس کے لیے یہ راشن بیگ پورے ماہ کے لیے وافر و کافی ہوا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اگر آپ پاکستان کے رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو کہ اس وقت واقعی انفارچونیٹلی اس وقت بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں اس بارے میں بات کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ واقعتاً پاکستان میں جس طرح سے غریب، مفلس، خستہ حال لوگ، پریشان حال لوگ، کم آمدنی والے لوگ، ہینڈ ٹو ماؤتھ افراد، خاندان کے لوگ جس تکلیف کے عالم میں اس وقت اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ جو آنے والی عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کے لیے حقیقی خوشیوں کا سامان لے کر آ سکے۔ اور ناظرین محترم، حقیقت یہی ہے کہ عید دراصل ہوتی کس کی ہے، ہمیں یہ بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو تمام اقوام عالم کی، اقوام مسلم کی عید ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بالخصوص عید مناتے ہیں وہ ہمارے بچے عید مناتے ہیں، اور ان بچوں کے عید منانے سے ہی عید کی حقیقی خوشیاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، اور ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہو کر اپنی عید کو مناتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کہ جو اپنے والدین سے، اور ہر بچہ اپنی نوعمری میں یہ اپنے والدین سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے عید پر کم از کم اچھے اچھے پکوان کا اہتمام کریں گے، گھر میں انواع و اقسام کی چیزیں پکیں گی۔ بقرعید کی جو رونقیں ہیں وہ کھانوں سے ہی ہوتی ہیں در حقیقت، تو وہ سارے اہتمام ہوں گے گھر کے اندر، اور اگر وہ نہ ہو سکیں تو خاندان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے سامنے، اپنے اہل خانہ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، اور پھر جو بچوں کی جو مایوسی ہے وہ بھی یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ احاطہ گفتگو میں نہیں آ سکتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے، مستحقین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے صدائے احساس جس طرح سے آپ کے سامنے بلند کی جا رہی ہے، آئیے اپنا کردار ادا کیجئے اور اپنا ڈونیشن پیش کیجئے۔ ایک ڈونیشن، ایک حصہ، ایک شیئر آپ پیش کر سکتے ہیں، کیجئے 2 شیئر، 3 شیئر، 4 شیئر، پورا بڑا جانور پیش کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیجئے۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں گے۔ اس وقت ہمیں واقعتاً یہ ضرورت بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے کہ واقعی جو ڈونیشنز اس وقت ہمیں موصول ہونے چاہیے
ہماری احساس کی ٹیم اس وقت محسوس کر رہی ہے کہ واقعی طور پر اس سال وہ جذبہ ہمیں ہمارے جو احباب ہیں ان میں نہیں دکھائی دے رہا. اس کی وجہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر تکلیف کا عالم ہے, مشکلات کا عالم ہے, مہنگائی مہنگائی مہنگائی, یہ جو ہم رونا روتے ہیں اس نے توڑ کر رکھ دیا ہے ایک عام آدمی کو. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میں اپنے عام معمولات کو, اپنے گھریلو اخراجات کو کس طرح سے لے کر چلوں. اور پھر اگر اس کے سامنے کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے, جیسے سال میں آپ جانتے ہیں 2 3 4 ایسے بڑے ہمارے اوکیزنز آتے ہیں کہ جن میں ایک عام آدمی کو اپنی جو یوں کہہ لیجیے کہ روٹین ہے, جو اس کا بجٹ ہے, اس سے ہٹ کر کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے. یعنی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو کم از کم اگر وہ جانور نہیں لے سکتا تو وہ شیئر افورڈ کر سکتا ہو. اگر وہ شیئر بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے, وہ گوشت کا سارا دن اپنے گھر پر بیٹھ کر کیا انتظار کرتا رہے. تو ہمیں یہ, اگر اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے یا آپ کو اتنی استطاعت دی ہے, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں, ان کی عید کو بہترین بنانے میں اپنی کوششوں کو ان کے ساتھ شامل کریں, اور ان کے لیے وہ حقیقی خوشیاں, وہ حقیقی عید کا جو سامان ہے وہ ان تک پہنچائیں, تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کی حقیقی خوشیوں سے مستفید ہو سکیں. درخواست کر رہا ہوں, آگے آئیے, بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیجیے. 65 پاؤنڈز یا $85 میں آپ ایک بڑے جانور میں ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں. اور اس وقت ضرورت ہے اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر 2 3 4 شیئر پیش کرنے کی. میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ ہو سکے ڈونیشنز پیش کیجئے. پورا بڑا جانور دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو 455 پاؤنڈز میں یا $595 میں آپ ایک مکمل بڑا جانور پیش کر سکتے ہیں. یا اگر آپ گوٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہو تو 125 پاؤنڈز میں یا $165 میں آپ گوٹ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. انڈیا کے رہنے والے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جس طرح سے آپ اپنے ڈونیشنز پیش کر رہے ہیں, یقیناً یہ آپ کا جذبہ لائق دید ہے, لائق تقلید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک ڈونیشنز نہیں دیے ہیں. ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروائیں. 20 پاؤنڈز میں یا $30 میں آپ ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں, اور 2 3 4 شیئر پیش کرنا میں سمجھتا ہوں اس چھوٹے سے اماؤنٹ کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اتنا چھوٹا سا یہ ایک اماؤنٹ ہے, لیسٹ اماؤنٹ ہے یہ, تو آپ یقیناً اپنے گھر میں بچوں کو کینڈی کے لیے دے دیا کرتے ہوں گے, ان کے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں بچوں کے اس کے لیے دے دیا کرتے ہوں گے. تو یقیناً یہ ایک چھوٹا معمولی اماؤنٹ ہے, لیکن پاکستان میں یا انڈیا میں جب آپ کے ڈونیشنز پہنچتے ہیں اور کنورٹ ہوتے ہیں تو یقیناً وہاں پر ایک بڑی افرادی قوت ہے کہ جو اس سے مستفید ہوتی ہے. 20 پاؤنڈز میں یا $30 میں آپ ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں. پورا بڑا جانور آپ انڈیا کے رہنے والوں کے لیے 140 پاؤنڈز میں یا $210 میں آپ پیش کر سکتے ہیں. گوٹ کی قربانی 125 پاؤنڈز میں یا $165 میں آپ پیش کر سکتے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب سید اصغر حسین اشرفی صاحب, نہایت ہی محترم شخصیت, اور ہم انہیں محبت سے میر صاحب کہتے ہیں. میر صاحب کیا کہیں گے اس وقت؟ میں ایک خاص حوالے سے چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کی رہنمائی بھی ہو سکے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جب عید قربان کے موقع پر اپنے نام سے, اپنے والدین کے نام سے, جملہ مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں, وہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک حصہ یا ایک مکمل بڑی قربانی سرکار دو عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اور حضور کی بارگاہ میں بسط عجز و نیاز پیش کریں. تو اس قربانی کی اہمیت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے نام سے قربانی کرنا, اس کی کتنی فضیلت ہے, ارشاد فرمائیے گا, اور اسے کیسے دیکھتے ہیں اس تمام مرحلے کو؟ دیکھیں اس میں جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زکوٰۃ دینا نہ لینا, یہ دونوں چیزیں, کیونکہ آپ کے پاس اتنا مال رہا ہی نہیں جو آپ دیں, اور نہ ہی آپ پہ فرض رہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ لیں, یہ دونوں چیزیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم کریم نے دیکھیں اتنا تھا کہ آپ نے 10 سال کی پوری زندگی میں جب آپ معاملات قربانی جب واجب ہوا, جب چیزیں ہوئیں, تو اس وقت آپ ایک بھی آپ نے قربانی ضائع نہیں کیا. آپ جب بھی قربانی کیا کرتے تھے ایک اپنے نام پر اور ایک امتی کے نام پر. سبحان اللہ, آپ نے اپنی حضور کا طرز عمل ہوا کرتا تھا.
آپ نے زکوٰۃ کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں رہا، آپ کے ساتھ چیزیں دوسری نہیں رہی جو اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا زکوٰۃ، لیکن آپ قربانی کا آپ کے اندر جذبہ اور آپ نے قربانی کو اتنا پسند کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ اب حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو بولے اس سے فائدہ کیا ہے، قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آقا علی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا ثواب اتنا ہے کہ جب قربانی تم جس جانور کے کر رہے ہوتے ہیں ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں قربانی کرنے سے آپ کے نہ اللہ کو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، صرف اور صرف تقوی چاہیے، تمہاری نیت چاہیے کہ تم کس کی رضا کس کے لیے کر رہے ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دیکھیں زکوٰۃ فرض تھا، نہ دینا نہ لینا، لیکن آقا کریم نے اپنی زندگی میں ایک اپنے نام پر اور ایک امتی کے نام پہ کیا. تو ہم امتی کو چاہیے، اپنی امت کو اس موقع پر بھی تنہا نہیں چھوڑا. تو جب حضور نے نہیں چھوڑا تو امتی کو بھی چاہیے کہ جب اپنے نام پر آپ قربانی کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک کیا بے شمار ان کے نام پہ قربانی کریں. سبحان اللہ. ایک اپنے واجب، بالکل بالکل. اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی میں دو کیا کرتا تھا، ایک اپنے نام پر ایک امتی کے نام پر، اب تم قیامت تک تمہیں یہ کرنا ہے. اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایک اپنے نام پہ کیا اور آپ نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. ناظرین گرامی قدر، یہی جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ. بڑھ چڑھ کر اپنے ڈونیشنز کو پیش کریں. جہاں آپ کی قربانی وقف ہے، اس کا گوشت وقف ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مستحقین ہیں، تو وہیں کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جہاں اپنے نام سے، اپنے پیاروں کے نام سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، وہیں سرکار دو عالم ہمارے پیارے آقا حضرت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک قربانی پیش کی جائے اور اس کا گوشت بھی امت کے لیے وقف کیا جائے، اللہ کے بندوں کے لیے وقف کیا جائے. اور اس کا کتنا ثواب ہوگا، کتنا اجر ہوگا، یقیناً یہاں ہم اس کے اعداد و شمار پیش نہیں کر سکتے، لیکن رب کریم آپ سے بہت راضی ہوگا، اس کے محبوب کریم آپ سے بہت راضی ہوں گے. فہد بھائی کیا کہیں گے اس وقت؟ آپ کیونکہ ایز اے سوشل ورکر اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایز اے سوشل ورکر؟ میں چاہوں گا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آن دا گراؤنڈ کس قدر ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، کس طریقے کے ساتھ ہمارے کیمپس جب لگتے ہیں تو وہاں پر جو تقسیم کا جو مرحلہ ہے اسے سر انجام کس طرح سے دیا جاتا ہے، کیا چیلنجز وہاں پر درپیش ہوتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، ہماری ٹیم کا بیہیویئر وہاں کیسا ہوتا ہے، کس طریقے کے ساتھ اس تمام کار خدمت کو سر انجام دیا جاتا ہے؟ بالکل اذان بھائی، میں آپ کو اپنے ٹیم کی بھی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا، بٹ آپ نے جو ابھی ایک بات کری تھی نا کہ مہنگائی کے دور میں گھر کے سربراہ کے لیے کتنا مشکل ہے، جی، تو میں اس حوالے سے آپ کو بات بتاتا چاہوں. لاسٹ ایئر ہم لوگ بلدیہ ٹاؤن میں گئے تھے ڈسٹریبیوشن کے لیے. تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں جو اور ہمیں بات چیت کرنا چاہیے ان لوگوں سے، تبھی ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے. بالکل. تو وہ صاحب جو آئے ہوئے تھے فقط ایک گوشت کی تھیلی کے لیے وہاں پہ 1 سے 2 کلومیٹر چل کے آئے ہوئے تھے. اب میں آپ کو ان کی چیزیں بتاتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بقرعید میں اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتا، کیونکہ بچے جو ہیں فرمائش کرتے ہیں جانور لانے کی، بکرا ہی صحیح. اور میں ان کو کبھی اتنا سخت ہو جاتا ہوں کہ میں اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی خواہش پوری نہیں کر سکتا. وہ کلر کرنے کا کام کرتے تھے، جو رگر رونگن ہوتے ہیں نا، پینٹر جو ہوتے ہیں وہ تھے وہ. اب سوچیے ایسے کتنے لوگ ہیں جی، یہ کتنے تعداد میں موجود ہیں. خاندان کی کہانی نہیں ہے یہ، ہزاروں لوگ ایسے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک مرد کا رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، مرد نہیں روتا. بالکل، یہ ہم سب جان سکتے ہیں ساری چیزوں کو. جو سربراہ ہوتا ہے وہ رونا چاہتا ہے، گھر کا سربراہ بہت ساری چیزیں جھیل لیتا ہے اپنے اوپر لیکن روتا نہیں ہے. لیکن ایک سربراہ اگر بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کیا گزر رہی ہے اس کے اوپر، وہ کتنا مجبور ہو چکا ہے اپنی فیملی کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. بالکل، تو کس حد تک جانے کے لیے وہ تیار ہے کہ وہ سوال بھی کرتا ہے. اندازہ لگائیں نا آپ اس شخص کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر آپ اس کے گھر میں کچھ پہنچا رہے ہیں تو آپ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کے گھر میں چیز پہنچا رہے ہیں جو مجبور ہے، جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنی ضروریات کو، اپنی فیملی کی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا. کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا اس کی فیملی کے لیے، ان کے اپنے لیے. وہ اچھا میں نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ اس بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر
हम बस चले ना हम खुदकुशी कर लें, क्योंकि हमने लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे बात बताया था इस हवाले से कि हमारे अपने बच्चों की जो है ना भूख देखी नहीं जाती है। ऐसा ही एक समझें, एक ये भी मैं आपको 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अब मौजूदा सूरत हाल में उस शख्स का क्या हाल होगा आप बताइए, कि जिसके पास रोज़गार ही नहीं है, जिसके पास घर का किराया देने का सरो सामान नहीं है, बच्चों के लिए ग़िज़ाई अजनास नहीं है, राशन नहीं है, वो कहाँ से अपनी ज़रूरत पूरी करेगा? वो कहाँ से राशन डालेगा, कहाँ से किराया भरेगा, कहाँ से गोश्त का इंतज़ाम करेगा? वो तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, पूरा एरिया ही इसी चीज़ का शिकार है, वो किसका दर खटखटाएगा? बिल्कुल ऐसा ही। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे यही गुरबत अफलास है, पूरा इलाके को लिपेट, पूरे जब पाकिस्तान को लिपेट में लिया हुआ तो एक शहर या इलाका क्या चीज़ है, कोई मायने नहीं रखता। तो सोचे इन हालात में लोग गुजर रहे हैं। ये तो एक साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे। अभी क्या सूरत हाल होगी? गुर्बत की वजह से जो हमारा तबका है सफ़ेद पोश, वो इतना पिस चुका है कि अदनान भाई सफ़ेद पोश नहीं रहा। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, सफ़ेद पोश नहीं रहा, वाइट कॉलर आपका ख़त्म हो चुका है। फातह, आप पहले जिक्र क्या करते थे ना, पहले आप इंटीरियर की बात किया करते थे, वो गांव देहात की बात करते थे। अब आप जुमला ये देखें, अब आप बल्दिया के और मुख्तलिफ कराची के, आपको इसी शहर की बात बता रहा हूँ। शहर कहा जाता है कराची को, शहर है वो, बिल्कुल ऐसा नहीं है देहात से या गांव से। जी, अब शहर की बात हो रही है, बिल्कुल कोई मुख्तलिफ चीज़ किसी भी एतबार से। अब आप अंदाज़ा लगाएं अदनान भाई, अब मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको शहर में सोचें, वो लोग जो गांव देहात में रह रहे हैं वो कितनी मुश्किलात का शिकार होंगे। अब वो चीज़ें हमारी तरफ कन्वर्ट हो चुकी हैं और यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। सर मीर साहब, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं। अब ये भी चीज़ देखें ना, अभी थोड़े से में अभी यही कुर्बानी के हवाले से अभी जो बात हो रही थी ना इसके, कि भाई महंगाई के हवाले से, तो आप देखें ना, यही मैंने क्या किया कि जानवर के चारे के मामला देख लें, उसके रस्सी के मामला देख लें, कसाई के मामला देख लें, मिट्टी के मामला देख, और फिर मैं उस नाजरीन को, अपने नाजरीन को कहूँगा जो पाकिस्तान से ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि देखें, आपकी ये चीज़ जो है ना, जितनी कसरत में जो है ना बरकत है, कसरत में बरकत है। जब अल्हम्दुलिल्लाह एहसास एक कसरत को लेकर चल रहा है, जब कसरत को लेकर चीज़ें चल रही होती हैं तो उसमें बरकत भी अता फरमाता है अल्लाह ताला, और वो चीज़ वहाँ पहुँच जाती है। अब देखें, अब कराची में भी अगर लोग ये देखें कि अगर कुर्बानी कर रहे होते हैं, आप देखें थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए या चीज़ हो जाए तो उनको उस गोश्त को पहुँचाना कितना मुश्किल हो जाता है। अब आप बताएं कि कोई बारिश हो गई या कोई रास्ता जाम हो गया या कोई चीज़ ब्लॉक हो गई तो कुर्बानी तो हो गई उनकी, लेकिन अब वो गोश्त बेचारे जो पहुँचाना चाहते हैं, ये हमने अमली तौर पर देखा भी है ऐसा होते हुए कि कुर्बानी कर दी गई, शौक था, ज़ौक था ऊँट काटने का, जी वो काट दिया, उसके बाद ऊँट का गोश्त जो है वो तकसीम ना हो सका, वो रखे यानी कि ज़ाया हो गया। तो ये भी ऐसी अमली मिसालें हमारे सामने हैं। माजरत के साथ ये आप लाइनें देख रहे हैं जी, अगर आप टू विंडो आप हमारी देखें तो ये लाइनें कितनी देर से लगी हुई होती हैं फ़कत एक थैली के हुसूल के लिए। थैली की सुबह से लोग लाइन में लगे होते हैं कि एहसास लोग हमें डिस्ट्रीब्यूशन के टोकन की वो लेने के लिए आएंगे। आप उन लोगों की मदद करते हैं जी, आप अंदाज़ा लगाइए। और आप देख रहे हैं नाज़रीन अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू भी माशाल्लाह कि किस तरह से एहसास के जो वॉलंटियर हैं, कारकुनान हैं, वो माशाल्लाह एक वसी मकाम पर, और एहसास के जो कैटल फार्म है हमारे वहाँ पर यह एहतमाम होता है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, वहाँ पर हमारे ये साथी तैयार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक तवील कतार है माशाल्लाह, एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग के जो वाक़तन इस मदद के और इस नेमत के शदीद तौर पर मुस्तहिक हैं कि जो सारा साल इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते हैं। हमारी माएँ बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, नौजवान आते हैं, इन सब की खिदमत की जा रही है। और आपसे यही दरख्वास्त की जा रही है कि अगर अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि जब जो जी चाहता है आप अपने दस्तरखान पर खाते हैं, अवेल करते हैं, उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, तो यकीन जानें कि आप अल्लाह के खुशकिस्मत तरीन बंदों में से हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो अपनी मर्ज़ी से जो जैसा दिल चाहता है वैसा नहीं खा सकते। ये क्या बदकिस्मती का मकाम है। लेकिन ये अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि एक आम सतही ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं हमारे, जो मफलूकुल हाल हैं, जिस तरह फ़ाद भाई ने कहा कि सफ़ेद पोश तबका तो अब ख़त्म ही हो गया है, जो लोअर क्लास से बिल्कुल ताल्लुक़ रखते हैं उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो ऐसा ही है, तरस कर, मजबूर रह कर और परेशान हो कर, यानी कि जो वो खाना चाहते हैं उसकी तगो-दौ में वो कई दिनों तक लगे रहते हैं, और फिर उसके बाद भी वो अपनी मतलूबा चीज़, अपनी पसंदीदा चीज़, अपनी मरगूब ग़िज़ा नहीं खा पाते हैं। और अगर ये एहतमाम अगर देखें आपके गोश्त के हवाले से होता है तो आप जानते हैं
کہ ایک عام آدمی کہ جو شہری آبادی پر میں شامل ہے وہاں رہتا ہے اس کے لیے بھی ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ گوشت افورڈ کرنا بھی اگر اس کے لیے بھی افورڈیبل نہیں ہے تو پھر وہ جو دیہات میں رہنے والے ہیں ان کا کیا پرسان حال ہوگا. یقیناً یہ پھر وہی طبقہ ہوتا ہے جو سال میں صرف ایک دفعہ ہی گوشت کھاتا ہے. اور ناظرین محترم ان کے لیے گوشت کی قدر کرنا جو ہے اگر اس کو آپ عملاً سمجھنا چاہیں تو آپ یقیناً وہاں موجود لوگوں سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں ہمارے جو احساس کے نمائندگان ہیں تو ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس گوشت کو لے کر محفوظ بھی کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے اپنے میتھڈز ہوتے ہیں. جی سکھایا جاتا ہے اس کو عام انداز میں یوں کہیے کہ اسے سکھا کر رکھ لیتے ہیں کہ زیادہ عرصے تک اسے استعمال کیا جا سکے. تو یہ ایک ایسی تکلیف دہ صورتحال اور پھر نعمت کی قدردانی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جانتے ہیں کہ ابھی اس کو اگر سکھا کر رکھ لیں گے محفوظ کر کے رکھ لیں گے مسالہ لگا کے یا جو بھی طریقہ ان کا ہے اس طریقے سے وہ اسے رکھ لیتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ بھائی اب دوبارہ تو بقرعید 1 سال کے بعد ہی آنی ہے تو پھر تب تک ہم کیا کریں گے کچھ ماہ کے لیے صحیح اسے جس طریقے کے ساتھ ہو سکے ہم محفوظ کر کے رکھ لیں. ہم یہاں آپ سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی سے تعلق رکھتی ہیں. ہم یہاں کوئی ایسی فلسفیانہ گفتگو نہیں کر رہے کہ جو آپ کو محسوس ہو کہ کوئی بڑی آسمانی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل عام فہم بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو عام آدمی ہے اس کا جو دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے وہ آپ تک پہنچایا جا سکے ہمارے الفاظوں کی صورت میں. اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اپنی گفتگو کے ذریعے ان لوگوں کی قسمہ پرسی تکلیف اور پریشانی کا جو حقیقی طور پر جو اظہار ہے جو اس کی عکس کشی ہے وہ آپ کے سامنے کرنے سے یکسر طور پر قاصر ہیں. لیکن دستبستہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ احساس کا ساتھ دیجئے اور آنے والی جو عید قربان ہے سال 2026 کی یہ خصوصی اجتماعی قربانی اپیل جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس میں احساس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے رہیے. جتنا ہو سکے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کمفرٹ زون سے باہر آنے کی ضرورت ہے ہمیں. اگر اللہ نے اور یہ میں خاص طور پر یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ مومنین کی صفات بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیان فرمائی تو یہ آیہ مبارکہ واضح طور پر ارشاد ہوئی کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں مگر اپنی ضرورت پر اپنے بہن بھائیوں کو مقدم رکھتے ہیں. یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ شخص خود کیوں نہ ضرورت مند ہو. ایثار کا جو بلند ترین درجہ ہے وہ یہی ہے. ایثار کے اصل معنی یہی ہیں کہ آپ کے پاس جو موجود ہے آپ نے اس میں سے چند 100 روپے نہیں نکالنے چند ہزار نہیں نکالنے بلکہ ایثار کا جو عملی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پورا پیش کر دیا اپنے مسلمان بہن بھائی کو. اور ہمارے ہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہمیں واضح طور پر یہ پیغام ملتا ہے کہ مال کو جمع مت کر کے رکھو اپنے پاس ذخیرہ اندوزی مت کرو. بدقسمتی کے ساتھ ہمارا معاشرہ اسی میں مبتلا نظر آتا ہے کہ ہم تو ہر موقع پر دکھائی دیتے ہیں کہ بس کسی طرح سے کسی بھی حوالے سے ہم جمع کر لیں ذخیرہ اندوزی کر لیں اور پھر ہمارا جو وہ طبقہ ہے کہ جو کمزور ہے مفلوق الحال ہے جو بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے دن رات کما رہا ہے سارے ٹیکسز پے کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اس کے بعد جب وہ ایک کنزیومر کی حیثیت سے کچھ خریدنا جاتا ہے کچھ حاصل کرنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یا تو وہ چیز شارٹ ہو چکی ہے یا پھر اس کے پرائسز جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ناظرین محترم ایک تکلیف دہ صورتحال جس پر ہم مزید بھی آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. ایک وقفے کا یہاں پر آپ سے میں ملتجی ہوں کہ ایک وقفہ ہم لے رہے ہیں. وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ احساس کے ساتھ رہیں گے اور احساس کا ساتھ دیتے رہیں گے.